الحمد لله الذي أرسل رسوله الكريم ليهدينا إلى الصراط المستقيم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارا آج کا موضوع ہے توحید۔ پیارے بچوں، آج ہم توحید کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے توحید کیا ہے اور کسے کہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو۔ توحید کے معنی ہے ایک، واحد، یکتا۔ اس کی ضد ہے شرک۔ شرک کے معنی ہے حصہ سانجھے داری۔ پیارے بچوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ توحید کے بارے میں مزید پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توحید اسلام کی بنیاد ہے۔ جیسے کہ بنیاد کے بغیر مکان نہیں بن سکتا، بالکل ویسے ہی توحید کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا۔ پیارے بچوں، اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ شرک کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں آسان طریقے سے توحید اور شرک میں تمیز کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ توحید اور شرک۔ ذات کے اعتبار سے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خود سے ہے، کسی نے اس کو نہیں بنایا اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ هو اللہ الذی، وہی ہے معبود، یعنی وہی ہے اللہ جس نے تم کو پیدا کیا۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے معبود مگر صرف اللہ ہی ہے۔ عبادت، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ جیسے ایاک نعبد، ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ صفات، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور خوبیاں اس کی ذاتی ہیں، اسے کسی نے نہیں دی۔ جیسے الحی القیوم، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ شرک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے یا خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اللہ جیسی صفات اور خوبیاں کسی کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس کی ذاتی ماننا، یعنی خود سے ہے، اس کو اللہ نے نہیں دی، تو یہ شرک ہوگا۔ اسی سلسلے میں آپ کے پیش نظر ایک آیت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، وہی تم کو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف تو لوٹو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اور صرف کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں میں ایک اور آیت کریم پیش کرنا چاہتی ہوں۔ سورہ نساء 116 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جو اور گناہ ہوں گے وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اسی سلسلے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنانا چاہوں گی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور توحید کے ماننے والوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرا رکھا تھا تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جس شخص کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس نے اللہ کسی کا شریک نہیں ٹھہرایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے یعنی توحید پر پختہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت دے۔
پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو توحید سمجھ میں آ گئی ہوگی، توحید کسے کہتے ہیں۔